السلام علیکم خواتین حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرے ساتھ ناجیہ بیگ اور عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. یار جناب یہ سیکورٹی والوں کو کہو مجھے بھی سلام کیا کرے. میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا، وہ کہتے ہیں ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں، آگے سے جھکتے کرتا ہے. میں کون سی جگت کرتا ہوں؟ پتا نہیں، وہ موٹے کو صرف کہا، وہ جو پکے رنگ کا ہے اس نے ایسے کیا سلوٹ. تو میں نے کہا یار تم جب ہاتھ اٹھاتی ہو تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ تمہارے منہ سے یہ بھی نکلے گا. مولا مجھے رکھے. اب مجھے لگا تو میں نے کہا نا اس میں غلط بات کون سی ہے. بحث کرتے ہیں آگے سے. میں نے کہا یار مجیب الرحمان شامی صاحب کو کیوں سلام کرتے ہو، مجھے پھر کیوں نہیں کرتے؟ آگے سے بدتمیزی کرتا ہے، کہتا ہے وہ تو دانشور تو تھے، ہمیں ادھر منہ چوک کے آئے. ایسا عجیب بندہ ہے، یہ ساری باتیں کیمرے کے سامنے نہیں کر دیتے. کرتے ہیں کیمرے کے سامنے، کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک سچا آدمی ہے. یہ کون سی سچائی ہے یار؟ سچائی ہوتی ہے جو دل میں ہو، جو آپ کے ساتھ ہو وہ بول دو. یہ اور بچہ دونوں سچے ہوتے ہیں. بچے بھی سچے ہوتے ہیں، یہ بھی سچے ہوتے ہیں. بچوں کا نہیں پتا تمہیں کیسی کیسی خطرناک بات کر دیتے ہیں. ایک بچے کو کسی نے پوچھا تمہارے ابو کیا کرتے ہیں، کہتے جی خود تو کچھ نہیں کرتے، جو امی کہتی ہیں وہی کرتے. عزیزہ بھی کہیں آپ کے بچے کی بات تو نہیں ہو رہی؟ یہ دیکھو یہ کیا میاں بڑی ہوئی ہے. اب بچے کرتے ہیں اس طرح، سارے بچے ایسے ہی کرتے ہیں. ایک بچہ نال والوں کے گھر میں ہمسایوں سے چینی لینے کے لیے گیا نا، جا کے ہمسائی کو کہتا ہے کہ آنٹی میری امی کہتی ہیں تھوڑی سی چینی دے دیں. اچھا. وہ اندر سے کپ بھر کے چینی لے آئی، کہتی ہے لو بیٹے چینی. اور تمہاری امی کیا کہتی تھی؟ کہنا جی اور وہ کہتی تھی کہ اگر وہ کمینی نہ دے تو پھر شیخ خالد دوران لو لے. بچے جو ہوتا ہے دل میں وہ کیا دیتے ہیں جی. اور یہ بھی ایک سچا انسان ہے. یہ کے ساتھ جو ہوتی ہے یہ کہہ دیتا ہے اللہ والے سے، پھر اس میں بیتی ہو یا یہ تو. یار ویسے اگر تم 4 جماعتیں پڑھ جاتے نا تو آج اس طرح کی حرکتیں تو نہ کرتے نا. ہاں ویسے سوچتا ہوں پا جنید میں بھی کبھی کبھی کہ بس اپنی ضد کے ہاتھوں ہی مارا گیا ہوں. ضد؟ ہاں ضد لگا لی بس والدین کے ساتھ کہ نہیں پڑھنا. وہ بیچارے میرا ہی فائدہ سوچتے تھے. بالکل صحیح. بچے ہوتے ہیں اس طرح کی، ضد لگا لیتے ہیں کہ نہیں پڑھنا تو پھر نہیں پڑھتے. ایک جگیردار کے بچے تھے نا، نہیں تھے پڑھتے. اچھا. اس نے جو بھی ٹیچر منگایا بچے اس کو اس طرح ستاتے تھے کہ وہ بیچارہ دوڑ جاتا. نہیں تھے پڑھتے. اخیر اس جگیردار نے پھر شہر سے منگایا ٹیچر. اچھا. وہ ذرا سمجھدار تھا. اس نے کہا جی آپ فکر نہ کریں. اس نے کہا یار فکر کیوں نہ کرو؟ جگیردار کہتا ہے یہ بڑے ہی بدتمیزی ہے، پتہ نہیں کیا کیا تنگ کرتے ہیں ٹیچر کو. ٹیچر دوڑ جاتا ہے. وہ کہتا جی میں نہیں دوڑتا جناب، آپ فکر نہ کریں، میں پڑھاؤں ان کو. اچھا. چلو ٹھیک ہے پڑھاؤ. پھر وہ بچوں کو جا کے کہتا ہے ہاں بھائی بچوں پڑھنا ہے. بچے کہتے ہیں نہیں بالکل نہیں پڑھنا. اچھا. کہتا ہے چلو ٹھیک ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے جی ہم نے بنٹے کھیلنے ہیں، گولیاں. کہتا ہے ٹھیک ہے کھیلو، میں بھی کھیلتا ہوں. اچھا. ماسٹر سیاح بنانا ذرا. ان کے ساتھ بنٹے کھیلنے شروع کر دی. ماڈرن ٹیچنگ ٹیکنیک. اس نے کھیلتے کھیلتے کہا ایک بچے کو، کہتا ہے یار تمہارے پاس کتنے بنٹے ہیں؟ کہتا ہے جی میرے پاس 6 بنٹے ہیں. کہتا ہے اچھا، اگر تم 4 بنٹے اپنے بڑے بھائی کو دے دو تو پھر تمہارے پاس کتنے رہ جائیں گے؟ ساتھ ہی اس کا بڑا بھائی کہتا ہے نہ دستی ماسٹر پڑھانا ہی پیا. بچے جو ہے نا جنہوں نے نہیں پڑھنا ان کو جس مرضی بہانے سے پڑھانا چاہو، انہوں نے نہیں پڑھنا. بالکل صحیح. اور بچوں کو اس وقت پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. پڑھ لکھ جائیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے. وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ والدین کا کام ہے اس لیے یہ کہہ رہے ہیں پڑھیں. یار اسی لیے بڑے سیانے کہہ گئے نا، پڑھو گے لکھو گے بنو گے جنید. یہ مجھے ذرا سیانا بلاؤ یار جس نے یہ کہا. دیکھو یار صحیح شعر پڑھو. صحیح کیا ہے؟ صحیح شعر ہے پڑھو گے لکھو گے بنو گے جنید. جنید سارے ہوتے ہیں ان پڑھ چٹے سفید. ان پڑھ بیچ میں نہیں ہے لفظ. ہاں ان پڑھ نہیں ہے. آج کی پہلی خبر سنیں عزیز صاحب. گندم خریداری مہم میں کاشتکاروں کو وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے فون کال یا SMS کے ذریعے رابطہ کرنے کی سہولت مہیا کر دی. شاباش. یعنی کسان بھرا جو ہیں
وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ فون پہ بات کر سکیں گے؟ اور میسج بھی انہوں نے اب ڈائریکٹلی اپنے آپ کو وقت ڈال لیا. کیا مطلب؟ یار ان کو پتہ ہی نہیں میاں صاحب کو کہ پینڈو بندے کس طرح کا فون کرتے ہیں. انہوں نے تو کھچ جانا 3-4 کالوں پہ. پینڈو نے فون ملا کے نا ہلو اور کون بولن دیا اچھی بول یار کون بولن دیا شباز پتر یار وزیر اعلی نہ گل کرا. اچھا وزیر اعلی ہی بولن دے کی حال ہے میاں صاحب میں بولن دیا میں جناب میں شاباش پل تے فٹافٹ بنا لیندی بندہ اینی دیر نہیں پچھان دے. ہاں میں بولن دیا یور آئے نہیں سو ساڈے پنڈ کرے افتتاح کرن واڈیاں دا آ جیڑی بوری کھلوتی ہی بوئے گے مجھ وہ ساڈا ہی گھر سی کے یار نہیں جب میں سلام لئی تو میری سپاہی نے دھکا ماریا ہی نہیں پچھانے اصغر پیا بولنا اصغر ہوں بھی نہیں پچھانے آؤ کہلے پنڈ پھر تمہوں گرم گرم گوڑی کھوائیے تو ٹھیلیاں والا ہی کھادا ہونا ہے چک مار کے انگل نہ کھان والا تمہیں کھوائیے یار تاری تو انگل ہلدی بھی بڑی ہے تو 5 منٹاں 1.5 کلو کھا جانا. آؤ آؤ کہے دن نہیں کام شام تے کوئی نہیں جناب میں تے ایویں فون کیتا ہی چیک کرن لئی کہ وزیر اعلی آپ سندا بھی ہے کہ ایویں گلاں ہی بنی ہیں. خدا بھائی یہ کیا تھا؟ اسی طرح کے فون جانے ہیں تم دیکھ لینا. ہلو وزیر اعلی صاحب آ ویخ لو جیلا مڑدا نہیں جے پھر پانی وڑ لیا ساڈا جیلا گھگے دا پتر وزیر اعلی نے آ کے کہنا میں تینوں نہیں جانتا میں گھگا تے جیلا بند کر فون. وہ دن گزر گئے جب میڈیا کی آزادی کو دبایا جاتا تھا. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید. سب بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ماشاء اللہ کو اڈیکنے والے لوگ آپ کی گفتگو سن کے کیوں کہتے ہیں یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. جناب علی اس طرح کے جو کام ہے نا وہ عملاً کرنے والے ہوتے ہیں وہ بتانے والے یا گفتگو کرنے والے یا بڑکے مارنے والے نہیں ہوتے. اللہ آپ کی خیر کرے. وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے اندھیرا بس تھوڑے دنوں کا مہمان ہے. اللہ کرے جناب پاسے کڈو اس مہمان کو میاں صاحب یور یور لگا کے یہ بڑا ہی لیچڑ مہمان ہے یور. اس کا میرے وڈے تائے والا صاحب ہے یہ روز کہتا کہ میں بس سویرے اٹھ کے ٹر جانا بس سویرے اٹھ کے. کئی دفعہ تو جاتا بھی ہے لاری اڈے سے واپس آ جاتا آج لاریاں دی ہڑتال چل رہی کوئی ایسا یہ برا مہمان ہے. تایا میرا بھی ایمان سے کسی وقت آ جائے نا ہماری طرف شہر 2-2-2.5 مہینے نہیں جاتا یار. میں بھی جدے پڑ گیا میں نے کہا تایا جی کوئی بات نہیں ٹیوٹا ہائی ایس پہ چلے جائیں. آگے سے مجھے کہتا پتر میرے کو بستر آئے تو میں اور چھت تے رکھنا ہوں وہ بس کی چھت ہی پھر رکھ سکنا نا. میں نے کہا کوئی بات نہیں ٹیوٹا کی چھت کے اوپر بھی رکھا جا سکتا. نہیں پتر پیڑا لگتا ہے ایڈی کو ویگن تے اتنا بھار پا چڈی برا لگتا ہے. انج بھی پتر میں ایڈے اچے شملے والی پگ بنی ٹیوٹا کی چھاتی نہیں بھی ہوں میں شملہ ہی مڑ کے نال دے منہ تے بجن ڈیا ہوئے. میں کہا کوئی بات نہیں تایا جی میں آپ کو ریل گڈی پہ چھوڑا رہن دے ریل گڈی. ہارنی اینا برا بجاندی ہے کان پاڑ چھڑ دیے بڑ کے. اتو خواجے سعد رفیق نے چائنا دے انجن منگا لے نے چائنا دی شہر چلے نہ چلے کی پتا ہوتا. میں نے کہا تایا جی جناب پکایا بھی کچھ نہیں ہوا آپ کسی طریقے سے چلے جائیں. کچھ نہیں پکایا تو پھر کی ہے ادھر لیا 1000 روپیہ بازاروں لے آنے آنے. پتر میرا نہیں جانتے دل کرتا اتوں مینو میرے برا کی خوشبو آتی ہے اس کر کے. میں نے کہا تایا جی برا آپ کے کو فوت ہوئے 12 سال ہو گئے ہیں کیڑا پرفیوم اس نے لگایا ہوا تھا جس کی خوشبو جا ہی نہیں رہی ابھی تک. یقین کرو ایک دفعہ تو میں نے تائے کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ تایا جی تائی فوت ہو گئی ہے پنڈ کہ فاڑ پھر تو میں مستقل ہی تھے وہ بھی مر گئی ہوں میں کدے کول جانا.
اور میں نے کہا تایا جی پنڈ ایک دفعہ جائیں تو صحیح، اس کو دفنانا نہیں ہے تائی کو. کہتا رہن دے 7 پتر سے آپ دفنا لیں گے، ایڈی بھی بھاری نہیں. ماشاءاللہ انہڑے پتر نے 6 کلو نہیں سے ماڑی ہو گئی بیچاری بیمار. اس لیے جناب وزیر اعظم صاحب حضور اس ہنیرا نامی مہمان کو اس طرح نکالے جس طرح میرے دوست نے ایک بندے کو بس میں سے نکالا تھا. بس کے دروازے میں کھڑا کر کے نا جو اس نے پیچھے سے چل ایسی ٹانگ ماری تھی کلا بازی لگ گئی تھی اگلے بندے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. یار جنید یہ جو کل سندھ اسمبلی میں یہ بجلی کے متعلق ایک ہنگامہ برپا ہوا ہے، بجلی چور کہنے پہ یہ عابد شیر علی کی طرف سے، یہ کیا شروع ہو گیا ہوا ہے کام، اور یہ کیا کس طرف کو ہم لوگ جا رہے ہیں؟ دیکھو نا تم عابد شیر علی صاحب کا ہر ایک کو اس طرح کہہ دینا اور سخت الفاظ استعمال کرنا بہت بری بات ہے. اور اوپر سے دیکھو دوسری طرف سے بھی اس کو سیاست میں ہی ہینڈل کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ایکسپٹ کر رہا ہے، نہ کوئی کہنے کا طریقہ ٹھیک ہے اور نہ ہی ماننے کا طریقہ ٹھیک ہے. سمجھ نہیں آ رہی. میرا خیال ہے بد نصیبی اور بدقسمتی کی انتہا ہے کہ ہم نے اس ملک کا جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے اس کو سیاسی فٹ بال بنا کے رکھ دیا، اور آج نہیں بنایا. معاف کرنا کہ آج اگر ہمارے حکمران یا نون لیگ سے تعلق رکھنے والے سیاستدان اگر آج پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں ان کے رویے پر اعتراض کرتے ہیں تو نون لیگ کو خود بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نون لیگ یہی وعدہ لے کر اقتدار میں آئی تھی، یعنی اس کو ایک سیاسی نعرہ بنایا تھا نا لوڈ شیڈنگ کو. تو آج اگر ان کے مخالفین جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ پر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو لوگ ظاہر ہے کہ ان کی بات بھی اتنے ہی غور سے سن رہے ہیں جتنے غور سے انہوں نے 1 سال 1.5 سال پہلے نون لیگ کی بات سنی تھی. نہیں یہ 1.5 سال پہلے کی بھی بات نہیں ہے، اس کو تو 25 سال ہو گئے ہیں یار. تم دیکھو نا کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ 25 سال ہو گئے ہیں یہ پوری سارے ملک کے سیاستدان جو ہیں وہ ایک ڈیم پہ متفق نہیں ہو سکے، اس پہ سیاست چمکا رہے ہیں. ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا، ہم ساری زندگی کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح بجلی بننی ہے، کس طرح پوری ہونی ہے، کس طرح یہ بجلی چوری رکنی ہے، سمجھ نہیں آ رہی. ایک ڈیم بننے سے 36,000 میگا واٹ بجلی آسانی کے ساتھ حاصل کی جا سکتی ہے، اور اتفاق نہ ہونا تو دور کی بات ہے، باقاعدہ اپنی اپنی سیاسی دکانیں ہم نے چمکائی ہوئی ہیں ایک ڈیم کے مسئلے پہ. بالکل بالکل، بنانے والے بھی سیاست کر رہے ہیں، نہ بننے دینے والے بھی سیاست کر رہے ہیں. اور باقاعدہ میرا خیال ہے کہ پاکستان شاید دنیا میں پہلا ملک ہوگا جس نے باقی دنیا کو یہ راہ دکھائی ہے کہ بجلی کے مسئلے پر بھی سیاست کی جا سکتی ہے. ہم سب نے کی ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ ذرا تھوڑی سی تاریخ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ وینزویلا ایک واحد ملک ہے جہاں پہ بجلی کا ایشو جو تھا وہ الیکشن ایشو بنا تھا. لیکن اب ہمارے بعد یہ جو ہندوستان میں الیکشن ہو رہے ہیں یہاں پہ گجرات میں، تمل ناڈو میں اور دہلی شہر میں، دہلی میں بھی اس وقت ورسٹ قسم کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور وہاں پر بھی الیکشن کا جو مین ایشو ہے ان 3-4 ریاستوں میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے. جی 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 جی. اور میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی شرم والی بات یہ ہے کہ ایک تو عابد شیر علی صاحب کی طرف سے اس طرح کے غلط استعمال کرنا الفاظ، اور اس طرح ہارڈ ایشو اپنا کیا ہوتا ہے یار انگریزی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا مجھے نہیں پتا آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ ہارڈ موقف اختیار کرنا، سخت سٹانس لے لینا. اب سٹانس ڈال لیا اور ہارڈ کی جگہ پہ سخت کر لیا. آپ کا مطلب ہے ہارش سٹانس؟ یس ہارش. اچھا یہ جو ہارش سٹانس ہے اس کا کریڈٹ بھی نون لیگ کو جاتا ہے. دیکھو نا آج اگر ہم سندھ اسمبلی میں جو کچھ کل ہوا ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں تو جب الیکشن سے پہلے جب انتخابی مہم چل رہی تھی تو یہ کہنا کہ جناب پنجاب میں بل نہیں دیں گے اور بل جلائے گئے تھے شہباز شریف صاحب کے جلسوں میں، تو پھر یہ ڈسکریڈٹ یا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟
نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کسی نے بھی لحاظ نہیں کیا، کسی نے بھی لحاظ نہیں کیا کہ اس ایک مسئلے کو بخش دینا چاہیے، اس پر پالیٹکس نہیں کی جانی چاہیے، اور یہ پرابلم ہے یار، سیاست تھوڑی سیاپا ہے ملک کا، قوم کا، آپ لوگ اس پر سیاست اور ہم نے شرم آنی چاہیے، ہم نے سیاست کی ہے، اس کا خمیازہ ہمیں آج یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ اگر کہیں پر بہتر مینجمنٹ نظر آتی ہے یا یہ اب نواز شریف صاحب نے کل جو اچ میں افتتاح کیا ہے 400 میگا واٹ سے زیادہ کے تو پروجیکٹس کا، ایک اس سے پہلے بھی وہ کر چکے ہیں، یہ ایک قابل تحسین بات تھی نا، کیوں تحسین نہیں کی گئی؟ اسی لیے نہیں کی گئی کہ آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تنقید پر مبنی تھا۔ آپ نے اس وقت پیپلز پارٹی پر تنقید کی تھی، یقیناً پیپلز پارٹی نے جس طرح اس مسئلے کو ڈیل کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ڈیل کرنے کی کوشش کی ہی نہیں تھی، اس لیے ان پر زیادہ تنقید کی گئی تھی، لیکن اس وقت بھی تنقید کرتے ہوئے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اور اس طرح کے سہانے باغ، سبز باغ نہیں دکھانے جانے چاہیے۔ ایک بات کرو، یا سہانے باغ کو یا سبز کو، سب سہانا ہی ہوتا ہے یار سہانا تو اچھا سہانا خواب سبز باغ، اب ٹھیک ہے، سہانا خواب ہوتا ہے، سہانا خواب سبز باغ، ہاں ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، چلو بات ایک کیا کرو، میں تمہیں بتا دوں، ڈبل بات نہیں کرنی چاہیے بندے کو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ میں پوری میڈیا اور عوام کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ بجلی کے موقع پہ سیاست کی بات کرے نا تو اسے میڈیا کو بھی چاہیے کہ شٹ اپ کال ریکارڈ کر کے چلائے اس کی عوام۔ اچھا ایک اور بات ہے، یار میری بات تو سن لو، میری بات زیادہ ضروری ہے، میری بات اور میری چائے زیادہ گرم ہے، میں نے سن لی۔ اچھا میں تم وہیں کھڑے رہو، ٹھیک ہے، اچھا میری بات تم غور سے سنو، تم تو سن رہی ہو نا میری بات، میری بات تم سن لو نا، نہیں نہ سننا، نہ سننا تمہاری مجھے بلائے گا۔ اچھا میری بات سن، چلو آ جاؤ آرام سے، تمہیں پتہ نہیں میرا، میں اس کو ساتھ ملا لوں تو پھر تیجا بندہ کب سے باتیں کروں۔ یہ کہنے لگا تھا کہ عابد شیر علی کا بیان یا اس کا الزامات تھے عابد شیر علی کے، وہ یقیناً غلط تھے، انداز اس سے بھی زیادہ غلط تھا، لیکن جن یعنی صوبائیت پر مبنی بات کی تھی، لیکن صوبوں کا بھی تو فرض بنتا تھا کہ بجائے اس طرح ریئیکٹ کرتے کہ ہم بجلی کے بل نہیں دیں گے اور گالیاں دینا شروع کر دینا، یہ بھی تو غلط ہے، بجائے اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ بجلی کے جو بلوں کی ریکوری ہے اس کو بہتر کرتے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ثبوت کے ساتھ بات کی گئی تھی، بجلی چور نہیں ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہاں آپ نے ہمیں اتنی بجلی دی ہے، ہم نے وفاق سے اتنی بجلی لی ہے، اتنے پیسے ادا کر دیے، ہمارے ذمہ تو کوئی بجلی کے بل نہیں ہے۔ ہاں بالکل، ان کو ود ایکسکیوز ان کو بدتمیز کی بجائے جھوٹا ثابت ایگزیکٹلی آپ نے اس پہ بحث شروع کر دیا کہ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، یار یہ کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو پھر ثابت کریں، بات ختم ہو گئی۔ یار تم دیکھو نا کہ خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں یہ بتایا تھا کہ پنجاب میں پچھلے 6-7 سال میں کچھ 87,000 بجلی چوری کے کیس جو ہیں وہ درج ہوئے، اور خیبر پختونخوا میں 2,060 کو کیس ہوئے، اور سندھ میں صرف 813 کیس ہوئے ہیں، اور ادھر چلے جائیں بلوچستان میں تو ادھر صرف ہی 8 ہوئے ہیں۔ اب اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ بات اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ بھائی جی اگر تو آپ کے ہاں واقعی صرف 800 بندہ بجلی چوری کر رہا ہے تو پھر آپ پیسے دیں پورے، اور اگر آپ کے ہاں زیادہ چوری ہو رہی ہے تو پھر اس کو درج کریں، کیسوں کو مانے۔ کیس درج کرنے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ ماننا کہ ہاں ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ تم نے سنا ہوگا اکثر کہ پولیس والے پرچہ نہیں جی درج کر رہے، وہ کس لیے نہیں درج کر رہے ہوتے؟ وہ اس لیے نہیں درج کرتے کہ شو ہو جائے گا کہ ہمارے علاقے میں کتنا کرائم ہو رہا ہے، وہ اپنی رپورٹ سے بچنے کے لیے نئے پرچہ درج کرتے۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ بجائے اس بات کے کہ آڈا لگا لے ہمیں فیولی، اس کو روکیں کسی نہ کسی طریقے سے بجلی چوری کو، ورنہ اور جتنی مرضی کل یہ جو 404 میگا واٹ کا میاں نواز شریف صاحب نے اوچ میں کیا افتتاح کو، پہلے بھی کہیں افتتاح ہوا ہے، یہ لندی پور والا بھی افتتاح ہو رہا ہے، کر لو جنہیں مرضی افتتاح،
अगर बिजली चोरी नहीं रुकनी तो फिर पूरी कैसे होनी है यार? बिल्कुल सही। 30 से 40 अरब रुपए की सालाना पाकिस्तान में बिजली चोरी होती है। 30 से 40 अरब कोई मामूली मिकदार नहीं है बिजली की। बहुत होता है जी, अरब तो 3 आ जाए पार, लाहौर में तो वक्त पड़ जाता है यार, अरबी आ गए हैं खुदा के वास्ते, जहाज उतरने शुरू हो बहरहाल जाते मेरा हैं। ख्याल है कि दिस इज द राइट टाइम जब सियासतदानों को मिल बैठ के एक बात का तहिया कर लेना चाहिए, अहद करना चाहिए कि वो हर मसले पर पॉलिटिक्स कर लेंगे, लेकिन बिजली इस वक्त एक ऐसा इशू है आइंदा आने वाले चंद सालों तक, मेरा ख्याल इसको सियासत से बाहर रखना चाहिए। बिल्कुल फ्लैक्चुअलिटी दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीजी साहब, आवाम की फरमाइश है कि इस हफ्ते अजीजी साहब का बैतबाजी वाला दंगल जरूर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक फरमाइश है नाज़रीन की, हाँ। दंगल जरूर होगा, मगर वो दंगल वाला पीछे जरा डगा लगा दो ताकि माहौल बने। कौन सा वाला? वो जो डगा दंगल के पीछे लगता है, आपने इतना अच्छा कर लिया, अब तो लगाने की जरूरत ही तुम नहीं है। अपने हर शेर के साथ एक डगा लगा दो ना। अच्छा चलो ठीक है। ये वेली बैठी क्या कर रही है, यही डगा बजाती रहे, ऐसी कौन सी बात है? समझ आ रही हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब भी समझ आ रहा है इसका? नहीं। मतलब भी समझ आया? तशरीह करो शेर की यार। इसका मतलब है यार, मतलब कौन सा होता है? इसका मतलब है कि दुनिया आर्जी है। शुरू हो जाओ बैतबाजी। चलो सर, आप शुरू कर दें। अच्छा जी, पहला शेर है, वतन अजीज के आजकल जो हालात हैं उनके भी ऐन हस्बे हाल है। अच्छा, हमारे खिलने और झड़ने के दिन एक साथ आए हैं, हमारे खिलने और झड़ने के दिन एक साथ आए हैं। वाह वाह वाह, अपना नाम जुनैद सलीम से अब सलीम बूटा रख। हमारे खिलने और झड़ने के दिन एक साथ आए हैं, हमें दीमक ने चाटा है शजरकारी के मौसम में। वाह। हाय 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 हाय, इधर मेरा ख्याल है ये कुर्सी मेज उठवा के गमला रखवा देना चाहिए। एंकर गमले में खड़ा होकर तो प्रोग्राम कर, पहले आके फ्लोर का जो इंचार्ज है गमले में पानी डाले, फिर एंकर ऐसे ऐसे करके तो ऐसे ऐसे, फिर प्रोग्राम शुरू हो। बिल्कुल सही। सेंस ही नहीं है। कौन सी सेंस? अच्छा, क्या था आखिरी मिसरा तुम्हारा? शजरकारी के मौसम में। नून जी। नून लीग ने ऐसा देखा हमारी तरफ। नून लीग कहाँ से आ गया? नून से ना, जी। नून से शेर अर्ज किया है, नजर आए तो उसे देखते रहना कि वो शख्स ख्वाब है और मुकर्रर नहीं होने वाला। वाह, बहुत खूबसूरत अजीजी साहब, प्यारा शेर है, सीरियसली प्यारा शेर है। आदाब अर्ज है, आदाब बहुत अर्ज है। खूबसूरत। इस पे बनता है और इस पे ढोल नहीं, इस पे मुकर्रर बनता है। दोबारा सुनाओ यार। जी। नजर आए तो उसे देखते रहना कि वो शख्स ख्वाब है और मुकर्रर नहीं होने वाला। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। अलिफ, उसको मुद्दत से कोई कैश नहीं मिलता था, उसको मुद्दत से कोई कैश नहीं मिलता था। उसको मुद्दत से कोई कैश नहीं मिलता था, बहुत खूबसूरत। मेरी दहलीज पे सहरा को जरूरत लाई। ये याद का बुझता दिया था और बुझती सांस थी, याद का बुझता दिया था और बुझती सांस थी, आज भी वो हम सफर के चल रहा था साथ साथ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, साथ साथ। यस। तुम्हारी याद भी मोहसिन किसी मुफलिस की पूंजी है, तुम्हारी याद भी मोहसिन किसी मुफलिस की पूंजी है, जिसे हम साथ रखते हैं, जिसे हम रोज गिनते हैं। ब्यूटीफुल हैं नून। नून। यार मेरा ख्याल है कि काफी सीरियस शायरी हो चुकी है, ओहो। अब ये शायरी भी होनी चाहिए। चलो। नून, नहीं तेरा नशेमन तू कराएदार है भाई, नहीं तेरा नशेमन तू कराएदार है भाई,
اگر چھت ہے ٹپکتی اس کے نیچے رکھ پراتوں کو. یہ کیا یار؟ نہیں تیرا نشیمن تو کرائے دار ہے بھائی, اگر چھت ہے ٹپکتی اس کے نیچے رکھ پراتوں کو. واو سر. وہ اپنے زوم میں تھا بے خبر رہا مجھ سے, وہ اپنے زوم میں تھا بے خبر رہا مجھ سے, اسے گماں بھی نہ تھا میں نہیں رہا اس کا. اسے گما بھی نہ تھا میں نہیں رہا اس کا. الف الف. الف. یس. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. واہ. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. 60 کا آلو ہوا 80 روپے کا پیاز ہے. پیاز ہے یہ. جی. یہ جو ہم بولتے نہیں ہیں نا, یہ جو ہم بولتے نہیں ہیں نا, یہ اصل میں تمہیں سناتے ہیں. چلو تانے نہ مارے, شیر سناؤ. یہ شیر. ہاں جی بہت اچھا. اتنا بیچارہ ستمایا سا شیر سناتے ہیں. نون. نہ بنو تم میس نے کہنا ہے جو کھل کے کہو. نہ بنو تم میس نے کہنا ہے جو کھل کے کہو. میں بھی تانا فیکٹری ہوں دیکھ لوں گا کر کے جرا. ادم کا شعر ہے نا. ادم کا نہیں, ایک دم کا شعر ہے. حد ادب کی بات تھی حد ادب میں رہ گئی. حد ادب کی بات تھی حد ادب میں رہ گئی. میں نے کہا کہ میں چلا, اس نے کہا جائیے. شعر سناؤ, تم تو بیچی سنا رہے. اگلا بدیدی ہو گیا, جائیے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہوئیے گا. شاہ جی میں نے خان صاحب کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. بیٹے قربانیاں نہیں دی ہوں گی, ہاں البتہ کھالیں ضرور اکٹھی کی. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے 18ویں یوم تاسیس کی مناسبت سے خاص طور پر اپنے شو میں آج ہم نے دعوت دی ہے پارٹی کے سینئر رہنما جناب شاہ محمود قریشی کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب جنید صاحب. ہم بہت مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے 18ویں یوم تاسیس کے حوالے سے ہمیں دعوت دی اور بولنے کا موقع فراہم کیا. آپ کا شکریہ. چونکہ یہ فنکشن میں تو ہم نے جتنے بھی لفظوں کے موتی پروئے تھے وہ میڈیا میں کہیں نظر نہیں آئے, چونکہ اخباروں والوں نے ہمارے ساتھ انتہائی زیادتی برتی. عمران خان نے جو کہا وہ تو اخباروں والوں نے شہ سرخیوں میں چھاپ دیا, اور جو ہم نے شعلہ بیانی کی وہ اخبار کے چھٹے صفحے پہ بقیہ کی سیکنڈ لاسٹ لائن میں لکھ دیا کہ شاہ محمود قریشی اور دیگر نے بھی خطاب کیا. بھائی خدا کے لیے شاہ محمود قریشی اور دیگر میں کچھ تو فاصلہ رکھو. تو شاہ جی, شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے درمیان بھی تو کچھ فاصلہ ہونا چاہیے نا. جی بالکل ہونا چاہیے, چونکہ عمران خان ابھی اتنے میچور نہیں ہے. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. ان کو شاہ محمود قریشی کے ساتھ چھاپ دینا زیادتی ہے. شاہ جی آپ 2 جملے مجھے بھی بولنے کی اجازت دیں گے؟ جی بولیے بولیے, کیوں نہیں بول رہے, کیونکہ جب طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی. جی ہاں ٹھیک ہے بالکل. جنید تو صاحب بولیے نا, کیوں نہیں آپ بول رہے, آپ تو اس وقت سے خاموش بیٹھے ہیں. دیکھیے وقت جو ہوتا ہے یہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. سب سے قیمتی چیز جو پاکستان میں میں سمجھتا ہوں لوگوں کے لیے ہے اور جسے سمجھنا چاہیے وہ وقت ہے. اس لیے وقت ضائع کیے بغیر آپ کو بول پڑنا چاہیے. آپ تو اس وقت کے خامخواہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے اگر بولیں گے نہیں شاہ تو جی کس آپ طرح کو بولنے کا موقع تو دینا. ہاں تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں بھائی بولیے. اگر بولیں گے نہیں تو کیسے آپ کو آپ کا حق ملے. شاہ جی پلیز. شاہ جی 2 جملے صرف مجھے بول اجازت. بھائی اگر آپ کے پاس صرف 2 جملے ہیں تو آپ کیوں اتنے بڑے پروگرام حسب حال میں آ گئے. آپ تشریف لے جائیے, یہاں تو بہت بولنا پڑتا ہے. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کے علاوہ بھلا کون بول سکتا ہے. 1 لائن صرف بولنی ہے, مجھے بولنے دیجیے. 2 میں سے 1 بھی کھا گئے. آپ پلیز اجازت دے دیں گے, میں کچھ نہیں بولتا, میں چپ. بھائی بولیے نا, میں نے کیا 1 2 3 کہنا ہے. جنید صاحب میری ایک التجا سن لیجیے. جی فرمائیے. آپ کی 1 لائن ہو چکی ہے, اب آپ خاموش ہیں. تو جنید صاحب بات ہو رہی تھی یوم تاسیس کی. دیکھیے تحریک انصاف جب شروع ہوئی 18 سال پہلے تو ہم لوگوں نے یہ سوچ کے شروع کی
کہ بھائی کوئی ایسی جماعت ہونی چاہیے، کوئی ایسی سیاسی پارٹی ہونی چاہیے جو اپنے مفادات کو مد نظر نہ رکھے بلکہ قوم و ملت کے مفادات کو مد نظر رکھے۔ شاہ جی آپ کو جمعہ آپ کا ایک جملہ ہو چکا ہے، آپ نے پہلے کہا کہ میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ شاہ جی خاموش ہو جائیے۔ شاہ جی 18 سال پہلے آپ کہاں تھے؟ یہ لوگ تو 18 سال پہلے تھے۔ جی آپ کے بچے جی ہیں، میں یہی بات کرنا چاہتا تھا، ہمیں تو 18 سال بہت پرانے ورکر ان گولڈن نمبروں میں میرا نام شمار ہوتا ہے سر، انہیں تو جمعہ 4 سال ہوئے ہیں۔ جب ہم کارکن لوڈو کھیل رہے ہوتے تھے تو ایک گھر کی گوٹیاں اٹھا لیتے تھے کیونکہ 4 کارکن پورے نہیں تھے۔ ہم نے دعا کی ہے کہ اللہ اتنے کارکن تو دے دے کہ ہم یسو پنجو ہار کبوتر ڈولی کھیل سکیں۔ بیٹا میڈیا کا ٹائم ٹیلی ویژن کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے، تم یہ لوڈو اور یسو پنجو میں سارا ٹائم برباد کر رہے ہو۔ بات رہنما کرتے ہیں، کارکن نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے آپ بنیادی کارکن ہیں، مگر یہ تو غور کیجئے کہ ہر بلڈنگ کی بنیادیں نظر نہیں آتی، بلڈنگ نظر آتی ہے، آپ مٹی میں دفن ہو چکے ہیں کیونکہ آپ بنیاد ہیں۔ سر بات میں یہ کر رہا تھا جنید صاحب کہ یوم تاسیس پر جب شاہ محمود قریشی نے سٹیج پہ چڑھ کے یہ بتایا کہ یہ جماعت کس لیے بنی تھی، یہ تحریک کس لیے چلی تھی، یہ پارٹی کس لیے وجود میں آئی تھی، تو یقین کیجئے کہ جو لاکھوں کا مجمع تھا ان کے چہرے پہ پسینے آ گئے۔ شاہ جی وہ آپ کی تقریر کی وجہ سے نہیں، گرمی کی وجہ سے پسینہ آیا تھا۔ یہ شخص چونکہ بیٹھتے ہی بتا چکا ہے کہ اس کے پاس صرف ایک جملہ ہے کہنے کے لیے، اور وہ یہ شروع میں ہی کہہ چکا ہے، اس کے بعد یہ جو کچھ بھی کہے گا اسے مہربانی فرما کے بکواس ہی سمجھیے۔ سر میری بے ایک پناہ منٹ بیٹا، رہنما کو بات کرنے دے۔ یہ ٹیلی ویژن اتنا سستا نہیں ہوتا کہ یہاں آ کے بنیادیں بھی بولنا شروع کر دیں۔ شاہ جی عمران خان صاحب کے لیے میری بے پناہ خدمات ہیں۔ کیا خدمات ہیں عمران خان کے لیے؟ اس کی پشوری چپل پیچھے سے تم بند کرتے ہو۔ جانے تو خدا کے لیے، بات یہاں سیاست کی اور قوم کی اور ملک کی ہو رہی ہے، تم اپنی خدمات لے کے کیوں یہاں آ گئے ہو؟ شاہ جی میں نے خان صاحب کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بیٹے قربانیاں نہیں دی ہوں گی، ہاں البتہ کھالیں ضرور اکٹھی کی۔ شاہ جی اب صرف کھال کو قربانی کی شکل مت دو، تمہاری مہربانی۔ جو 25,000 روپے کا بکرا خریدتا ہے اصل قربانی تو اس کی ہوتی ہے۔ یہ کھالیں اکٹھی کرنے والے کیوں اپنے آپ کو قربانیوں میں ڈال رہے ہیں؟ جنید صاحب بس یہ بات ہے، یہ دولت مند لوگ ہم کارکنوں کو پیسے کے تانے دیتے رہتے ہیں۔ اور کیا آپ کو خیبر پختونخوا میں منسٹری دے دے؟ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، اپنی حیثیت کے مطابق بات کرو۔ شاہ جی تسی تو سیدھے ہی ہو گئے ہو۔ میں سدھا ہو بھی جاتا ہوں اور سدھا کر بھی دیتا ہوں۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جنید بھائی شاہ صاحب نے تو مجھے بات نہیں کرنے دینی، پلیز آپ ہی میری بات سن لیجیے۔ جی جی فرمائیے۔ میں اتنا پرانا کارکن ہوں کہ جب عمران خان صاحب جلسہ گاہ میں جاتے تھے تو گراؤنڈ میں اگر لوگ نہیں ہوتے تھے تو میں ماحول بنانے کے لیے کہتا تھا پیچھے ہٹ جاؤ، ادھر ہٹ جاؤ، ادھر ہو جاؤ، پیچھے پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اچھا ارے کم وقت وہ تو ہے جو پہلے 10-12 سال عمران خان سے لوگوں کو پیچھے کرتا رہا ہے۔ ہم بھی حیران تھے کہ بھائی پہلے 10-12 سال لوگ عمران خان کے قریب کیوں نہیں آ رہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تو لوگوں کو تسلی ہو گئی کہ واقعی ایک باشعور سیاسی جماعت ہے۔ لوگ ہمیں دیکھ کے جوک در جوک پھر پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر۔ اچھا جی آپ تو پکی پکائی دیگ پر آ کر بیٹھے ہیں۔ لو بتاؤ، ابے او نامراد ہمیں بتاتا ہے دیگ کا، ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم پکی پکائی دیگ پہ آ کے بیٹھ گئے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم پکی پکائی دیگ پہ ہی بیٹھتے۔ شاہ جی جب لنگر تقسیم کرنا ہوتا ہے اسی وقت ہمیں بلایا جاتا ہے۔ ارے جاہل ہمیں کیا بتاتا ہے دیگوں کا؟
اگر تعداد بتا دیں ان دیگوں کی جو ہر سال ہمارے آستانے پہ بٹتی ہیں تو تو غش کھا کے ہماری جھولی میں گر جائے. صرف اس لیے تعداد نہیں بتا رہے کہ کپڑے گندے نہ ہو جائیں, ہم نے آگے بھی ایک چینل پہ جانا. یہ تحریک انصاف کا جو مینار پاکستان میں جلسہ ہوا ہے اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ آپ نے جلسے کے بعد پارٹی کو ہائی جیک کیا ہے. ابے او کسی ہائی جیکر کی اولاد, جلسوں میں قلے ٹھوکنے والے انسان, ہم نے تمہیں اب پہچانا ہے. تو تو وہی شخص ہے جس سے ہر جلسے میں ہم اپنی جیب بچاتے پھرتے ہیں. اب یو جیب کترے, اٹھائی گیرے, اچکے, چور. یہ بات میں تمہیں یاد کروا دینا چاہتا ہوں کہ شاہ محمود تم جیسے لوگوں کو پارٹی سے نکال کے دم لے گا, تم جیسے لوگوں سے پارٹی صاف کر کے رہے گا, تم جیسے لوگ پارٹی کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہو بلکہ پولیو کا ٹیکا ہو. جی آپ میری بات پر غور نہیں کر رہے. ابے تمہاری بات پہ کیا غور کریں, تم ڈاکٹر قدیر خان ہو. ایک تو آپ پوری شاہ بات صاحب وہ پارٹی کا کارکن ہے, پرانا کارکن ہے, اور پرانے کارکن پارٹی کا اثاثہ تو ہوتے پھر آپ اپنے پروگرام میں اس اثاثے کو ہی بلا لیا کریں, اسے ہی کہا کریں مرصع اور مرجع اردو بول کے دکھائے. ہمارا وقت آپ کس لیے ضائع کرتے ہیں؟ ہم تو کہیں بھی جا کے بیٹھ جائیں, کہیں بھی کھڑے ہو جائیں تو کیمروں کے منہ ہماری طرف مڑ جاتے ہیں, صحافیوں کے قلم جیبوں سے باہر آ جاتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے اس جگہ پہ بیٹھنے کی؟ ہمیں اپنے اثاثہ کے ساتھ بٹھایا. شاہ جی میری بات شاہ جی پلیز, شاہ جی آپ تشریف لائے نا, آپ تو آئے نا. نہیں جی میں اپنے قائد کو لے کر آؤں گا. ابے کم وقت پھر عمران خان کی بات کر رہا ہے, وہ مجھے بلا رہے ہیں. شاہ جی معاف کر دیجیے, آئیے. میں چاہ رہا ہوں اگر تم دوسرے چینل پہ بھی میرے پیچھے آئے تو جو پچھلی عید پہ ہمارا کجلا بکرا چوری ہوا تھا اس کی چوری کا پرچہ ہم تمہارے خلاف کٹوا دیں. شاہ جی میری شاہ بات جی تشریف تو لائے نا پلیز. حد ہو گئی ہے. اچھا چلے اسے بھی معاف کر دیں, ہم بھی معذرت چاہتے ہیں. پلیز تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیے. دیکھیے بات اصول کی ہونی چاہیے, جی جی نئے اور پرانے آدمی کی بات نہیں ہے, سینئر یا جونیئر کی بات نہیں ہے, کارکن یا رہنما کی بات نہیں ہے. بات ہے اس کی جو بات کرنا جانتا ہے. شاہ جی ہم بھی جانتے ہیں, ہم کوئی گونگے نہیں. چلے پھر اسے ہی بٹھائیں. شاہ جی تشریف تو رکھیں, کیا ہو گیا آج آپ کو؟ آپ اتنے سخت نہیں تھے. پھر تشریف رکھیں. دیکھیے آپ نے زیادتی کی ہے. اچھا شاہ جی پلیز, وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے, صرف یہ فرما دیجئے کہ پچھلے 18 سالوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک کامیابی ایک ناکامی؟ پلیز. اور سر یہ جمعہ 8 سال نہیں پلیز ایک منٹ آپ فرمائیے. دیکھیے تحریک انصاف کی ایک ہی کامیابی ہے جی کہ انہوں نے سیاست کا گوہر نایاب شاہ محمود ڈھونڈ نکالا. یہ آپ نے حسب معمول ذرا زور سے کیا ہے, ہم معافی چاہتے ہیں. اور ناکامی اس پارٹی کی یہ ہے کہ اس طرح کے بیوقوف اور جاہل کارکن شاہ محمود جیسے لوگوں کی قدر و منزلت نہیں جانتے. اس دفعہ آپ نے ذرا ٹلا کیا ہے, ذرا اپنے کو قائم کیجئے. پارٹیاں ایسے نہیں بنتی, انقلاب ایسے نہیں آتے. اب انقلاب ہی آئے گا, دھرنا ہوگا. میں بتاؤں گا کہ کارکنوں کے بغیر کیا نہیں, یہ جتنے بھی لیڈر ہیں بڑے, یہ کارکنوں کے بغیر کچھ نہیں. بتاؤں گا میں آپ کو. یہ کہاں جا رہے ہیں بتانے؟ شاہ جی تشریف رکھیں, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا ہم کنڈی لگا دیں کہیں واپس نہ آ جائے. یہ تھا آج کا اس پہ. آپ خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.